مدری صاحب، میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک جو تاجر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بالعموم جنگوں سے اور جہاں قتل ہو جانے کا، شہید ہو جانے کا اندیشہ ہو وہاں سے وہ بچتا ہے، لیکن ایک رسول اللہ کی فیض صحبت سے ایک جذبہ ایمانی تھا. کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، فتح مکہ میں بھی موجود رہے. ایک غزوہ میں تو حضرت علیہ السلام نے ان کو قائد بنا کے بھیجا، زخم کتنے کھائے. تو یہ وہ کیا چیز ہے جو ماورا کر دیتی ہے، ظاہری سود و زیاں سے برتر کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فخر عالم جان کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام لمحات حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، حضور کی فرما برداری میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزارے. آپ نے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ غزوات میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے. غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کو مارنے کے لیے جو حضرت معاذ اور معوذ نے آ کے پوچھا تھا کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کہاں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں ذرا نشاندہی کر دیجئے. تو وہ نشاندہی کرنے والے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. پھر احد کی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں 20 زخم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آئے ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام دومۃ الجندل میں، حضور یہ جو 20 زخم آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ 20 زخم اکٹھے یکدم نہیں لگ گئے. ظاہر سی بات، ایک زخم لگا تو بندہ پھر بھی موجود رہا اور پھر تدریجاً لگے 20 تدریجاً لگے. لڑائی چونکہ طویل ہو گئی تھی اور اس میں پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس میں یہ جتنے زخم تھے یہ دفاع رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے دفاع میں جو ہے یہ صحابہ اکرام کو زخم آ رہے تھے. اس کے بعد 5 ہجری میں حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا دومۃ الجندل کا. یہ جارڈن کے بارڈر پر علاقہ ہے، میں خود بھی اس علاقے میں گیا ہوں، اور وہ آج بھی جو ہے نا وہاں پر قلعے وہ موجود ہیں جہاں پر یہ صحابہ اکرام گئے ہیں. 800 کلومیٹر کے قریب یہ سفر ہے، یعنی مدینہ طیبہ سے قصیم جانا ہوتا ہے، وہاں سے حائل جانا ہوتا ہے، اور حائل سے پھر دومۃ الجندل ہے. اور یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارا سخت پہاڑیوں کا علاقہ ہے. ادھر ادھر آپ کو کوئی گرینری نہیں نظر آئے گی کہ آپ چٹیل پہاڑ ہیں. اور یہ بالخصوص حائل سے لے کر دومۃ الجندل کا جو علاقہ ہے یہ بہت سخت علاقہ ہے. اور ابھی تو بڑے روڈ بنے ہوئے ہیں لیکن اس وقت تو یہ روڈ نہیں تھے، اور پھر بھی یہ صحابہ کرام کی یہ محبت تھی. یہ تو پھر بہت ساز و سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کے چلتے ہوں گے، اور اتنا ساز و سامان اس وقت تھا بھی نہیں. مین جو تھا وہ صبر تھا، اور وہ قدم قدم پر صبر کرتے تھے. قریب میں پانی کے چشمے بھی نہیں تھے، وادیاں بھی نہیں تھی جہاں پر وہ استراحت کر لیں. اور یہ ساری رات سفر کرتے تھے، اور دن میں پھر دھوپ آپ دیکھ لیں، دھوپ میں ایک سائیڈ پر رک جاتے تھے. اور 5 ہجری میں جب حضور گئے تھے تو وہ لوگوں نے سامنا نہیں کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام وہاں پر جو ان کو مال غنیمت میسر آیا واپس آ گئے. اور 6 ہجری کو پھر یہ سعادت ملی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کو دومۃ الجندل کی جانب بھیجا ہے، اور پھر ان کو وہ علاقہ فتح بھی نصیب ہوئی. اور پھر حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ پورا علاقہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا. اور پھر آپ نے وہاں کا جو سردار تھا اس کی بیٹی کے ساتھ آپ نے نکاح بھی فرمایا. حضور تاریخ ادیان میں، تاریخ مذاہب عالم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تجارت کا سالار بھی ہو اور اس کو کسی جنگ کا سالار بھی بنایا جائے اور اس میں بھی فتح پا کے آئے. اس میں بھی فتح پا کے آئے. اور یہ فتح بھی ایسی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے خود دستار باندھی تھی، اور وہ دستار جو حضور باندھ چکے ہوں وہ کیسے جو ہے نا اس کو شکست ہو سکتی ہے، وہ اسی طرح بلند و بالا رہی. تو نبی پاک جان کائنات علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے وصال مبارک تک صحابہ کہتے ہیں جن سے حضور علیہ السلام مکمل راضی رہے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. اور نبی پاک علیہ السلام کے اشارہ ابرو پر جو ہے آپ ہر وقت تیار رہتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ سے ولیمے کی
فرمائش بھی کی. اور یہ ولیمے کی جو دعوت ہے اور یہ جو سنت ہے اس کی حضور علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ دعوت دی تھی, کیونکہ انہوں نے جب نکاح کیا تو حضور نے فرمایا حق مہر میں کیا دیا ہے, کہا ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے, کہا پھر آپ جو ہے نا وہ ولیمہ بھی کیجئے, چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے اس کا گوشت دوستوں میں کھلائیے. اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کو دور اندیشی میں مکمل مہارت حاصل تھی اور اس سے بڑا وافر مقدار میں اللہ نے حصہ عطا فرمایا تھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کی شورا میں بھی یہی موجود تھے اور ان کے فیصلے کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے خلیفہ وقت قبول کیا کرتے تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو اس میں جب عراق اور ایران کی جو سلطنتوں پر فیصلہ کن جو ہے وہ چڑھائی تھی تو اس میں یہ معاملہ تھا کہ کون وہ لیڈ کرے گا, تو اس میں مشورہ دینے والوں نے کہا تھا حضرت عمر جائیں, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں, خلیفہ کو نہیں جانا چاہیے, انہیں مدینہ میں رہ کے لیڈ کرنا چاہیے. تو پھر ان کے مشورے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو ہے وہ لیڈ دی گئی. اور اس کے بعد حضرت عمر جب وصال فرما رہے تھے تو اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ کون خلیفہ بنے گا, تو 6 افراد جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی. ان میں پھر 3 کو جو ہے نا اپنا حق تفویض کر دیا تھا. حضرت زبیر نے حضرت علی کو, حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو, حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. پھر 3 دن تک مشاورت چلتی رہی, یہاں تک کہ مسافروں سے, بچوں سے, بوڑھوں سے, جوانوں سے, تاجروں سے, مسجد میں رہنے والوں سے مشاورت کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کی یہ ذمہ داری مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی کے سپرد کی. اور وہ دن بھی یہی دن تھے, ذوالحجہ کے جو ہے وہ ایام تھے, اور آپ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا معاملہ آپ نے حل فرمایا. اور اس طریقے سے آپ دعائیں لے کر دنیا میں رہے اور دعائیں لے کر دنیا سے گئے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہا کرتی تھی, اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے میٹھے چشموں سے پانی پلا. اللہ ان کے صدقے ہماری زندگیوں کو بھی آسان فرمائے.